لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کن باتوں میں رضامندی ہے، کن باتوں میں ناراضگی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کون سا طریقہ پسند ہے، یہ سب بتانے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کے ساتھ حضرات انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ اب جو لوگ حضرات انبیاء کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کے لائے ہوئے دین پر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں انہیں جنت سے نوازتے ہیں۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، انبیاء کی بات کو نہیں مانتے، انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، انبیاء کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپناتے، منمانی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھے۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی اور آدمی کے لیے کسی چیز میں فلاح و بہبود ہے، وہ صرف اسی میں ہے کہ وہ حضرات انبیاء پر ایمان لائیں، حضرات انبیاء کے لائے ہوئے دین پر چلیں، ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کریں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اور انہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت میں داخلہ فرمائیں۔ تو یہ ایک سیدھی بات ہے جو ہر مسلمان کا، ہر بچہ جانتا ہے اور ہر مسلمان اس کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بھلی ہو یا بری ہو، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے جسے تقدیر کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا، یہ سب بیسک باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں پر ایمان لائیں
اور یقین کرے اور اسی کے منشا پر چلے تو وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ اسے جنت دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے، اللہ نے کسی مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسے موت آنی ہے، اس جہاں سے اسے جانا ہے۔ ہر چیز فانی ہے، جو چیز جاندار نہیں ہے، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی وہ سب فنا ہونے والی ہے۔ ہر چیز ہالک ہے، ہلاکت ہونے والی ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی۔ اور جتنے جاندار ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ، اور وہ تمہارے پورے بدلے جو نیکی ہیں تمہارے وہ پورا ادا کرے گا۔ جو بھی تم عمل کرتے تھے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ آگے اللہ نے خود فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب کون ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جنت میں آ گیا اور جہنم سے بچ گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اور جو اللہ نہ کرے خدا کو ناراض کر دے، اپنی من مانی زندگی، خواہشات کی زندگی، لغویات کی زندگی، عیاشی والی زندگی گزار دی، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ حفاظت فرمائے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مالک کو بھلا دیا، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائے گا، اندھا بنائے گا۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ہماری کتاب کو پیچھے ڈال دیا، میری کتاب کو تو نے ایمان نہیں لایا، یا ایمان لایا لیکن عمل نہیں کیا۔ میں نے کتاب میں جو باتیں تجھے بتائی، جو راستہ میں نے تجھے بتایا، اس پر تو چلنے کے بجائے من چاہی زندگی گزاری، من مانی والی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی تو نے نہیں گزاری، تو اللہ پاک اسے اندھا بنایا، اندھا بنائیں گے کہ تو نے ہمارے اوپر ایمان نہیں لایا۔ یعنی دنیا میں دیکھتا ہوا تھا، بینا تھا، سب سمجھتا تھا، پھر بھی تو ہماری باتوں پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے تجھے اندھا بنا دیا، قیامت کے دن اسے اندھا بنائیں گے۔ فرمایا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تو نے ساری چیزوں کو بھلا دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آج تیرا کوئی ہمدرد، تیرا کوئی غمخوار، تیرا کوئی ہم نشیں، تیرا چاہنے والا، تیرا مددگار آج کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہے، اکیلا اللہ پاک اسے جہنم میں ڈھکیل دے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر آدمی نقصان اٹھاتا ہے تو تھوڑے بہت غم کھانے والے ہوتے ہیں، درد رکھنے والے ہوتے ہیں، ترس کھانے والے ہوتے ہیں کہ بیچارے کا نقصان ہو گیا، ہائے افسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت کا خسارہ ایسا خسارہ ہے کہ وہاں کوئی اس کا غمخوار، اس کے اوپر ترس کھانے والا، اس کے اوپر رحم کرنے والا، اس کا درد رکھنے والا، یہاں تک کہ نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ اس کی بیوی ہوگی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، سب اس کے دشمن بن جائے گے، سب اس سے دور ہو جائے گے، کوئی اس سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے، مرنے کے بعد کا دن۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس خطرناک دن سے بچنے کے لیے، اس خطرناک دن سے بچانے کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، قرآن مجید نازل فرمایا، حضرت انبیاء کو بھیجا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ تم ان پر ایمان لاؤ،
ان کی باتوں کو مانو، یہ جو بتا رہے ہیں وہ لے لو، اس پر عمل کرو، تمہیں قیامت کی ہولناک گھڑی سے اللہ بچائیں گے، ہولناک حالات سے اللہ بچائیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگا، کھلا میدان ہے، چٹیل میدان، سعیدن زلقا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا چکنی چپیٹی والی زمین جیسے ہوتی ہے ویسی زمین ہوگی، درمیان میں کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہوگا، یعنی نرم نہیں ہوگی زمین، پتھریلی زمین ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پیڑ نہیں ہوگا، کوئی پتے نہیں ہوں گے کہ آپ اس کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ درخت کا سایہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو سکون دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ راستوں میں دور دور کے سفر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دور دراز شہروں کو جاتے ہیں، گاڑی بھلے اے سی کی ہو، بڑی آرام دہ گاڑی کیوں نہ ہو، پھر بھی راستے میں دل چاہتا ہے کہ کنارے کہیں درخت کے سائے میں گاڑی روکیں اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر کھانا وانا کھا کے جائیں، آدمی کا دل چاہتا ہے۔ آدمی کی گاڑی ایسی کی ہے، آرام دہ گاڑی ہے، لیٹا ہوا ہے، آرام سے جا رہا ہے، پھر بھی راستے میں دل کرتا ہے کہ کہیں راستے میں کوئی ایسا درخت مل جائے جس کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو، تھوڑی دیر آرام کر کے جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے جائیں، تو اس کا جی چاہتا، من چاہتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو یہ ہے درخت کا سایہ۔ قیامت کے دن وہ سایہ بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ بنگلے ہوں گے، نہ مکان ہوگا، نہ ہوٹلیں ہوں گی، نہ ریسٹورنٹ ہوگا، نہ لاڈج ہوں گے، نہ کوئی پی جی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب چٹیل میدان ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، بادلوں کی طرح جیسے بادل ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یعنی پہاڑ کا سہارا بھی یا کسی چٹان کا سہارا بھی سایہ بھی نہیں ہوگا، چٹیل میدان، کھلی زمین، یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک زمین ہی زمین ہوگی، کوئی دیوار، کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی چٹان، کوئی پتھر، کچھ نہیں ہوگا۔ زمین پتھریلی ہے اور سخت ہے اور گرم بھی ہے، اتنی گرم ہوگی جیسے تانبا گرم ہوتا ہے، جیسے تانبا گرم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن یہ گرمی اتنی زیادہ ہوگی، یوں لگے گا کہ سورج ہمارے بالکل سروں پر ہے، سوانے پر ہے، اور زمین اتنی گرم ہوگی، آدمی یوں محسوس کرے گا کہ وہ آدمی کسی تانبے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ اتنا خطرناک حالات، ایسے ہولناک حالات۔ بعض لوگ اس حدیث کو غلط بیان کرتے ہیں کہ سورج سوانے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی نہیں ہوگی، زمین مٹی کی ہوگی، سورج سوانے پر نہیں ہوگا، سورج اتنا ہزاروں کلومیٹر دور ہمارے سے، گرمی کے دنوں میں تھوڑا قریب ہوتا ہے، آدمی گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا، اور سورج تھوڑا دور ہوتا ہے تو آدمی تھر تھر کانپنے لگتا ہے سردی سے، ٹھنڈ سے۔ اتنی یعنی دوری، اتنے فاصلے کے فرق پر آدمی کی زندگی میں اتنا اثر پڑتا ہے، تو اندازہ لگاؤ سورج سوانے پر ہوگا تو آدمی کیا ہوگا؟ تو سوانے پر نہیں ہوگا، بلکہ گرمی اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ یوں لگے گا سورج بالکل ہمارے سامنے، اور زمین اتنی گرم ہوگی کہ یوں لگے گا کہ آدمی تانبے پر کھڑا ہوا ہے۔ اتنی سخت زمین، اتنی سخت گرمی، کوئی سایہ نہیں، پریشانی کا عالم، اتنا سخت عذاب ہوگا، لوگ بولیں گے یا اللہ تو بھلے جہنم میں ڈال دے لیکن یہاں سے نکال، حساب کتاب شروع کر۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، اسرافیل نے سور پھونکا، سب مر گئے، دوسرا سور پھونکا، زندہ ہو گئے، اب میدان کھڑا لگا ہوا ہے، لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اب اس دن لوگ انتظار کریں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی اللہ سے بات کرنے کی، حضرت انبیاء کو بھی نہیں ہوگی، ولیوں کو بھی نہیں ہوگی، ڈر خوف ہوگا کہ آج اللہ کی جلالت شان اتنی بلند ہے
کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس کی ہلکی سی جھلک گھر میں نظر آتی ہے کہ جب کبھی باپ ناراض ہوتا ہے نا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. بیوی بھی خاموش ہے، بچے بھی خاموش ہیں، سب خاموش. کیوں؟ باپ ناراض ہے، کہیں غصہ نہ ہو جائے. یہ ہلکی سی جھلک اللہ نے دنیا میں بتائی. اس سے 90 گنا زیادہ، 99 گنا زیادہ اللہ کا غصہ ہوگا اس دن قیامت کے دن. نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے ڈر. یعنی وہ اپنے بدعملیوں کی وجہ سے نہیں ہے ڈر، بلکہ وہ تو انبیاء ہیں، پاک ہے. اللہ کا غصہ دیکھ کر، اللہ کا قہر، اللہ کا جلال دیکھ کر ان کے اندر بھی خوف ہوگا کہ اللہ سے کیا بات کریں، کیسے بات. تو بہرحال لمبی تفصیلی حدیث ہے، طویل حدیث ہے. میں پوری حدیث بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک منظر کھینچنا چاہ رہا ہوں. قیامت کا دن اتنا سخت منظر ہوگا، اور یہ وہ ایسا دن ہے ہر ایک کو اس دن آنا ہے. مسلمان کو بھی آنا ہے، کافر کو بھی آنا ہے. سب مسلمانوں میں بھی جتنے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، سنی کہہ رہا ہے، اہل سنت کہہ رہا ہے، اہل جماعت کہہ رہا ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے، ہر ایک کو اس دن آنا ہے. ہر ایک، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، یا کوئی اور برادری کا ہو، انسان ہے تو اس میدان میں آنا ہے. اس میدان میں اسے حاضر ہونا ہے. یہ اللہ کا طے شدہ منظر. کافر لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی عذاب ہیں یہ مسلمانوں کے، ہم کو کیوں؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام سب کے لیے اتارا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، سکھ کے لیے، سب کے لیے یہ کتاب اتاری. سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ. تمہارے لیے ایک دعوت ہے، اور یہ تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ مانو تو مانو، نہیں مانو تو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، ماننا ہے، ایمان لانا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ اس کتاب پر ہم ایمان لائیں. تو جو لوگ ایمان لائے وہ مومن ہیں، جو لوگ نہیں لائے وہ مومن نہیں ہیں. لیکن قیامت کے دن تو سب کو آنا ہے. قیامت کا جو عذاب ہے وہ سب کو سہنا ہے، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی اس دن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، لمبی طویل حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، سجدے میں ہوں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے کہ ہم اس امت کا حساب شروع کیا جائے. تب اللہ پاک حساب کتاب شروع کریں گے. جب حساب کتاب شروع ہوگا اس وقت کا منظر بھی اتنا خطرناک ہے، اس وقت کا منظر بھی اتنا خطرناک ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. ہر ایک کا حساب، اللہ سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والے. آدھے دن کے اندر سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور وہ آدھا دن دنیا کے حساب سے 500 سال کے برابر ہے. 500 سال کے برابر ہی اللہ بندوں کا حساب، سارے بندوں کا حساب ہو جائے. یہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، جلد حساب لیں گے. تو یہ حساب کتاب چلنے تک کا جو منظر ہے اتنا ہولناک، اتنا خطرناک. اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا کہ یہ حاملہ عورت اپنے بچے کو مارے ڈر کے جن دے گی، اسے محسوس نہیں ہوگا، اتنا خوف ہوگا. اور دودھ پیتے بچے کو وہ ماں بھول جائے گی. بچہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. یہ اتنا خطرناک منظر ہے وہ قیامت کا دن. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا، اقترب للناس حسابهم، جب لوگوں کے حساب کتاب کا دن قریب آئے گا، وہ اتنا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا کہ حاملہ عورت اپنے بچے کو جن دے گی اور دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. اتنا خطرناک ہولناک دن ہوگا. یہ ڈراؤنا یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہو کر رہے گا، وہ دن آ کر رہے گا. ہمیں ایمان لانا چاہیے، ہمیں ان باتوں کو ماننا چاہیے. اگر نہ بھی مانے وہ دن تو ہم ضرور دیکھیں گے. ایک دن آئے گا ہماری موت آ جائے گی، پھر دوبارہ وہ دن آئے گا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے. پھر وہ دن ہمارے سامنے ہوگا، اس دن ہم خدا کے سامنے ہوں گے. یہ ساری ہولناکیاں، سارے دن یاد آئیں گے کہ دنیا میں ہم سنتے تھے بیانوں میں کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا، فلاں حضرت نے کہا تھا، فلاں مولانا نے کہا تھا. یہ سارا کا سارا نظر آ رہا ہے.
اور جو انبیاء کہتے تھے وہ ساری باتیں یاد آئیں گی. حضرت انبیاء نے ہمیں آ کر بتایا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب برابر چل رہا ہے. اس لیے اس دن سے بچنا ہے، بچانا ہے. اس دن ہمیں امن سے رہنا ہے، اس دن ہمیں کسی بات کا خوف نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ بتایا، اس کے لیے طریقہ بتایا کہ تم یہ کام کر لو، انشاءاللہ اس دن تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا. یہ جتنا میں خوف کی باتیں بتا رہا تھا کہ یہ دن ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ان بندوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے جو احکامات دیے ان کو پورا کرتے ہیں، اس دن ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا. وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا. اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، لیکن ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دیوار کا، درخت کا، پیڑ کا، پتے کا، چھت کا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا 7 یظلہم اللہ یوم القیامہ، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ انصاف پسند بادشاہ، رجل عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، یا وہی جو بھی بڑا آدمی، حاکم، فیصل، جسے جج کہو، لائر کہو، یا بادشاہ کہو، یا وزیر کہو، یا درمیان میں صلح کرانے والا کوئی ایسا آدمی. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 گھر میں جھگڑا ہو گیا، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے فیصل، جج کرنے والا، فیصلہ دینے والا. یہ آدمی اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، جج کا فیصلہ انصاف کے ساتھ، وکیل کا فیصلہ انصاف کے ساتھ، بادشاہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ، گھر کا جو بڑا ہے، باپ ہے یا اور کوئی بڑا آدمی، بڑا گائیڈنس ہے، سرپرست ہے، اگر وہ صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. رجل عادل، ترجمہ بادشاہ سے کرتے ہیں لوگ، لیکن صرف بادشاہ مراد نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو بڑا ہے، سرپنچ ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم ہے، حکم ہے. 2 لڑنے والوں کے بیچ میں آدمی صلح کرانے والا، فیصلہ کرنے والا ہے. اگر وہ آدمی انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، طرفداری نہ کرے، طرفداری نہ ہو کہ یہ میرا کلائنٹ ہے، یہ میرا آدمی ہے، طرفداری نہیں ہونا چاہیے. دیکھنا چاہیے حق پر کون ہے، ناحق کون ہے. اگر میرا کلائنٹ ناحق ہے، میرا طرف والا آدمی ناحق ہے، ہم ہرگز اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو ناحق ہیں، حق پر نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہرگز تم لڑائی مت کرو، یعنی ان کے ساتھ تم کھڑے ہو کر طرفداری مت کرو. ان کی طرفداری کرو جو حق پر ہے، جو صحیح راستے پر ہے، جو جن کا کہنا حق ہے، درست ہے، ان کا ساتھ دو، ان کی طرفداری کرو. تو لڑائی میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، جب 2 خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، یا میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، یا 2 گھروں میں یا محلے میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو آدمی اس کا اپنا طرفدار ہوتا ہے، اپنا آشنا ہوتا ہے، اپنا جانا پہچانا ہوتا ہے، یا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہرگز اس آدمی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بھلے غیر ہو، اگر حق پر ہے تو حق والے کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ بات ہے تو اللہ پاک اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ رجل عادل یا امام عادل، ایک حدیث میں امام عادل، وہ امام جو حاکم ہے، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے، تو اسے اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے.
اور آگے فرمایا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یاد آ گئی اللہ کی، خدا کی یاد آ گئی، اور اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، یا اللہ تو نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا، یاد آ گیا، رونا آ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں۔ جو آدمی خالی ہو یعنی اکیلا ہو، یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اتنا اہم ہے، اس لیے کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہاتھ میں موبائل ہے، آدمی بند کمرے میں ہے، اکیلے میں ہے، گناہ سمجھو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکے گناہ کا موقع نہ ملے، لیکن ہاتھ میں جب موبائل آ گیا نا، گناہ کا موقع نہیں بلکہ گناہوں کے مواقع ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے موبائل میں، فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، فحش تصاویر دیکھ سکتا ہے، جو گناہ چاہے آدمی اپنے موبائل میں کر سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے، گیم کھیل سکتا ہے۔ آدمی اکیلے میں ہوتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، گھر بکا دیتا ہے، کیا ہوا؟ ہاتھ میں کھلونا ہے، ہاتھ میں کھلونا ہے۔ تو یہ جو موبائل ہاتھ میں آ گیا نا، گناہ کے یعنی ایک موقع نہیں، کئی مواقع ہیں۔ آدمی فلمیں دیکھ سکتا ہے، آدمی تصاویر دیکھ سکتا ہے، فحش کام کر سکتا ہے، چیٹنگ کر سکتا ہے، اور سب کچھ کر سکتا ہے، جو آدمی کرنا چاہے وہ سب کچھ اس موبائل میں اکیلے میں کر سکتا ہے۔ بند کمرہ ہے، ایک کونے میں آدمی بیٹھ گیا، اب جو چاہے کرو۔ ایسے موقع میں اگر وہ بندہ موبائل رکھ دے، اپنا کھلونا رکھ دے، یا اپنا جو بھی وہ کام ہے لغویات والا وہ کام چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرے اور گناہوں پر افسوس کرے، اور ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے اکیلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تیسرا آدمی فرمایا آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسے خرچ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن پیسہ خرچ کرنا اس راستے سے یا اس ڈھنگ سے یا اس انداز سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ آدمی آج پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن بتاتا ہے کہ میں نے خرچ کیا۔ 500 روپے کی نوٹ شادی میں دیتا ہے، نام لکھتا ہے انشل کے ساتھ، فون نمبر کے ساتھ کہ یہ 500 روپے میں نے دیے۔ کیا ہے؟ آدمی کو پتا چلے کہ میں نے دیا ہے کچھ نہ کچھ، میں نے دیا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو پتا چلے۔ آدمی مسجد کو دیتا ہے یا کسی مدرسے کو دیتا ہے تو نام لکھ کے دیتا ہے اور بولتا میرا نام لکھو یہاں پہ، نام ڈالا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن مثل آج بدل گیا، محاورہ بدل گیا، نیکی کر اخبار میں ڈال، شو کرو، شو بازی کرو، بتاؤ لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پیسہ خرچ کرے اس انداز سے کہ سیدھے ہاتھ نے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے اتنا راز ہو کہ آپ یہاں سے دے رہے ہیں، یہاں سے لینا نہ ہو، کچھ بھی لینے کا نہ ہو، نہ معاوضہ لینا ہو، نہ شہرت لینا ہو، نہ دکھاوا لینا ہو، کچھ بھی لینا نہ ہو۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی آج کے حساب سے ہے کہ بائیں ہاتھ کا مطلب ہر آدمی کے ساتھ، خاص کر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بائیں ہاتھ کے چمچے بہت ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ کے پی اے ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، یا جو بھی ہو، یا خود بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ اس انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کسی غریب پر خرچ کریں، کسی ضرورت مند پر خرچ کریں، کسی حاجت مند پر خرچ کریں، کہ اس دائیں ہاتھ والے کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو فرمایا اللہ پاک اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، عرش کے سائے میں۔ تو یہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے اس دن اس عذاب سے بچنے کے راستے بتائے۔ یہ کام کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، دوسروں کی مدد کرو، اللہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کو تنہائی میں یاد کرو،
تو تمہیں یہ اللہ کے عرش میں جگہ پانے کا راستہ ہے، اللہ کے عرش میں جگہ پانے کا۔ آدمی پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ خرچ بھی کرو اور اس کی حفاظت بھی کرو۔ آدمی پیسہ خرچ کرے اور ضائع کر دے کوئی فائدہ نہیں۔ پیسہ آدمی اللہ کے راستے میں دے رہا، حفاظت بھی کرے۔ کیسے حفاظت کرے؟ کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو نہ بتائیں یا بول کے نہ بتائیں۔ بعض لوگ نیکی کرتے ہیں، بول کے پھرتے ہیں، بولتے پھرتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، یا جس کے اوپر ہمدردی کی ہے یا جس کی مدد کی ہے اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تجھے دیے پیسے، میرے دینے سے تیرا کام ہوا ہے، میں نہیں دیتا تو تیرا کام نہیں ہوتا، احسان جتاتے ہیں۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں احسان کرتے ہیں پھر ستاتے بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، احسان جتلا کر، دوسرے کو تکلیف دے کر تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ جو خیرات، جو صدقات تم نے دوسروں کی امداد میں دیے ہیں، مدد کرنے دیے ہیں، پھر بعد میں وہ احسان جتا کر اس کو ضائع مت کرو۔ یہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى۔ من کہتے ہیں احسان جتلانا، عزا کہتے ہیں تکلیف دینا، کہ ہم نے کسی کو احسان کر دیا اب ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم نے اس کو اپنا نوکر بنا لیا، ہم اس کے گھر کے کام کاج لے رہے ہیں، ہم اس کے سارے کام لے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، بلکہ نہیں کرے گا، بلکہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان جتلاتے رہنا یہ سب کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، وہ ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے احسان کرو اس انداز سے کہ خود جس پر احسان کیا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے اوپر کس کا احسان ہے۔ یہ ہے راز۔ بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں جو بندے اور خدا کے بیچ میں ہوتی ہے، بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا، بیوی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ راز ہے۔ اب آدمی دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ بندے کا اتنا تعلق ہے کہ بھئی اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ نے وہ راز بتا دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت بتائی کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ایک دن وہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، چلے جاؤ گے، تمہاری سانس سے ختم ہو جائیں گے، تمہارا دانا ختم ہو جائے گا، تمہارا پانی ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہارے نام کا اب کوئی پانی کا خطرہ اترنے والا نہیں ہوگا، تم نہیں جیو گے۔ لوگ میت کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی تم اس پر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے پوری دنیا میں چھان کے دیکھا، اس کے نام کا دانا باقی نہیں ہے، اس کے نام کا پانی کا خطرہ تک نہیں ہے، اس کے نام کا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے موت کا وقت ہے، آ گیا، مر گیا بیچارہ، اس کے پر ظلم تھوڑی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات، یہ آواز اگر لوگ سن لیں گے تو مردے کی فکر چھوڑ کر لوگ اپنی فکر میں پڑ جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ موت آئے گی، تمہارا دانا ختم ہو جائے گا، تمہارے بنائے ہوئے مکانات ہوں گے، تمہارے بنائے ہوئے جائیداد ہوں گے، تمہارے بنائے ہوئے بینک بیلنس ہوگا، تمہارے بنائے ہوئے جمع کیے ہوئے پونجی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ موت کا وقت آیا، اب وہ تمہارا نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا ہوگا، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آپ نے محنت کی، خون پسینہ یہ کیا، جائیداد بنائی، پراپرٹیاں بنائی، بینک بیلنس بنائے، پیسے جمع کیا، سب کیا، سانس آخری آ گئی، اس کے بعد اب وہ بینک بیلنس، وہ جائیداد، وہ پیسہ، وہ پونجی تمہاری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد پوری جائیداد، پورے پیسے مدرسے کو دے دو، مسجد کو دے دو، یا فلاں ٹرسٹ کو دے دو، یا کسی بیت المال کو دے دو، بولو بھائی اولاد لے جا کے پورا باپ کی وصیت پہ عمل کرے گی، یا شریعت بولے گی کہ پورا لے جا کے دے دو؟ نہیں ہوگا، وہ اب اس کا نہیں ہے۔ جیتے جی تم جو کرنا ہے وہ کر لو، پورا دینا ہے دے دو، آدھا رکھنا ہے رکھ لو، کچھ دینا ہے دے دو، کچھ رکھنا ہے رکھ لو، جیتے جی اختیار ہے۔ لیکن آپ لکھ کر مر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد پوری جائیداد
پوری دولت پوری پونجی فلاں کو دے دو، یہ نہیں چلے گا. اولاد بھی نہیں دے گی، شریعت بھی نہیں دے گی. شریعت میں کیا ہے؟ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے اب اس نے وصیت کی ہے، جو بھی اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3 حصوں میں بانٹو. پہلا حصہ خود اس کی تکفین کے لیے، کفن دفن کے لیے. دوسرا حصہ جو بھی اس نے قرض ورض چھوڑا ہے یا تھوڑی بہت وصیت کی ہے اس کے. تیسرا حصہ ہے اولاد کے تقسیم، وراثت کے لیے، اولاد کی وراثت کے لیے. پورا مال ایک دم اٹھا کے اس کے وصیت پہ نہیں دیا جائے گا. مال کا تیسرا حصہ 1/3 اس کے وصیت پہ دیا جائے گا، پورا مال نہیں. یہ شریعت ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بول کے مر گئے پورا دے دو، نہیں، وہ تمہارا نہیں ہے. جیسے ہی آپ کی موت آ گئی، روح نکل گئی، اب اس مال کا، اس جائیداد کا مالک اللہ ہے. اب اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ مال تقسیم ہوگا، وہ مال بٹے گا، منمانی سے نہیں بٹے گا. شریعت جو بتائے گی اس کے مطابق. یہ نہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں جس کو جتنا دوں اتنا ملے گا، میں سب اب تک جو ہے میں نے اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھایا، مجھے زیادہ حصہ ملے گا، ایسا سب نہیں ہوگا. یا عورتوں کو نہیں ملے گا، سب لڑکوں کو ملے گا، لڑکیوں کو نہیں ملے گا، بیٹیوں کو نہیں ملے گا، بیٹوں کو ملے گا. یہ سارے کھیل تماشے دنیا میں چل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ جواب نہیں دیں گے. ذمہ داری ہے. آپ اپنے پیسوں میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو مال اللہ کا ہے اس میں منمانی مت کرو. وراثت کا مال ہو، بیت المال کا مال ہو یا مسجد کا مال ہو، مسجد کے مال میں، بیت المال کے مال میں اپنی منمانی مت چلاؤ. یہ اللہ کا مال ہے. اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا کرو بس، تب اللہ راضی ہوگا. اگر آپ اپنی چالاکی سے، اپنی ہوش مندی سے کچھ پیسے بچا لیے، یہ مت سمجھو کہ میں نے یہ پیسے بچا کر اللہ کو خوش کیا ہے. ہرگز اللہ خوش نہیں ہوگا. آپ بعض لوگ چالاکی کرتے ہیں، کمیٹی میں، بیت المال میں یا گھروں میں دینے والوں کا حق نہیں دیتے، اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے جماعت کا پیسہ بچا لیا. تم نے کچھ خاک نہیں کیا ہے، تم نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کیا ہے. آپ پورے پیسے دینے والوں کو دے دو. بیٹیوں کا جتنا حق ہے وہ بیٹیوں کو دے دو، اولاد کا جتنا حق ہے وہ اولاد کو دے دو. اللہ کے گھر میں کام کرنے والوں کا جو حق ہے وہ پورا دے دو. آپ نے روک کے رکھا، نہیں دیا. اب سمجھ رہے میں نے چالاکی کی ہے. آپ نے چالاکی بے شک کی ہے، ڈیڑھ ہوشیاری آپ نے بے شک کی ہے، لیکن اللہ کے مال میں آپ کی منمانی نہیں چلے گی. اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں مسجد کی خدمت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، نیک کام کر کے اللہ کو خوش کیا ہے. اللہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے ان کاموں سے. اللہ ان کاموں سے خوش ہوں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے. اپنی منمانی سے کرو گے، اللہ خوش کیوں ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اس لیے مال جب تک آدمی زندہ ہے یا زندہ ہوتے ہوئے جب تک مال اس کا ہے تب تک آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کرو. اللہ کے راستے میں دے دو، مسجد میں دے دو، اداروں میں دے دو، مدرسوں کو دے دو، جو کرنا ہے وہ کرو. لیکن موت آ جائے گی، اب وہ آپ کا نہیں، ختم سب. یہ فرشتہ کہتا ہے کہ آدمی مر گیا، اس کی روزی ختم ہو گئی. تو یہ ہماری روزی ہماری سان سے ختم ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، نیکی کر لو، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو. آج کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری اپنی مرضی سے خوش ہو جائے، یعنی میری جیسی مرضی ہے اسی میں خوش ہو جائے. آدمی فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، مسلمان کام کر رہا ہے، اب وہ یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میری فلم کو کامیاب بنا، میری فلم کو ہٹ بنا. آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے کاروبار کو اچھا برکت دے. یعنی ہر آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق بدل لوں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی ویسی زندگی ہے اللہ اسی کو راضی کر لے، اللہ اسی سے خوش ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تماشا اتنا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا.
اتنا کرنے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، جبرائیل کو بھیجا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ تم آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر مت بنو، مکمل مسلمان بنو۔ بننا ہے تو پورے کافر بنو، بننا ہے تو پورے مسلمان بنو۔ نام رکھ لیا مسلمان کا اور کام پورے کافروں کے کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ لیبل الگ ہے، اندر کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ کا مطلب کیا؟ پورے اسلام میں چلو۔ تمہیں آزادی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی میکا لال روکنے کے لیے آئے گا نا، سب مل کے اس کو لات مار کے بھگائیں گے۔ یہ ہوا نا 1947 میں ہندوستان میں لوگ آئے، مسلمانوں، انگریز آئے، مسلمانوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ اگر قابض ہو گئے یہاں اسلام زندہ نہیں رہے گا، تو سب سے پہلے آواز اٹھائی جی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے۔ پھر یہ جنگ چلتے 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 وہ دن آیا 15 اگست کا 1947 کا، جس میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ صرف ملک آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے اسلام پر باقی رہنے کے لیے یہ آزادی دی ہے۔ اپنے منمانی پر چلنے کے لیے، عیاشی کے لیے، مرضی پر چلنے کے لیے نہیں۔ تم اسلام پر اس ملک میں سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ چلو، اس لیے اللہ نے یہ 1947 کی آزادی دی ہے۔ تو لوگ جشن تو منا رہے ہیں، خوشی تو منا رہے ہیں، مبارکبادی تو دے رہے ہیں، لیکن اصل منشا بھول رہے ہیں، اصل مقصد کو بھلا رہے ہیں۔ اصل مقصد ہے کہ ہم اس ملک میں اسلام پر پورے چلے ہیں۔ اس کی آزادی تو آپ نے مانگ لی، لیکن چل نہیں رہے ہیں، تو یہ قصور ہمارا ہے۔ اب نہیں چلو گے تو کیا ہوگا؟ غیروں سے حملہ ہوگا کہ مسلمان چلتے نہیں ہیں، اس کو ہٹاؤ، پردے کو ہٹاؤ، طلاق کو ہٹاؤ، وقف کو ہٹاؤ، یہ سب ہٹاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھیڑ خانی کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر مسلمان چلنا شروع کریں گے تو کوئی میکا لال اسلام کے کسی بھی حکم پر منمانی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے، اگر مسلمان فرض کر لے کہ مجھے ٹوپی کسی حال میں نہیں اتارنا ہے، یہ میرا شعار ہے، میرا اصل اسلامی پہچان ہے، مسجد کے اندر رہوں یا مسجد کے باہر رہوں یا شادی میں رہوں یا کہیں بھی رہوں، مجھے ٹوپی نہیں اتارنا ہے، اگر یہ مسلمان کرتے تو کوئی میکا لال آج ووٹر کی فوٹو میں، آدھار کے فوٹو میں ٹوپی اتارنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آدھار کے فوٹو میں ٹوپی اتارنے کو کہا جا رہا ہے، کیوں؟ مسلمان اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے، تو غیر کیا اہمیت دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر مسلمان اہمیت دیں گے تو غیروں کے اندر وہ روب آئے گا، مسلمان اہمیت نہیں دیں گے تو غیروں کے اندر یہ چھیڑخانی شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی شعائر کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔